اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تا سين ميم صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، اعلان کے مطابق ہمیں سورہ قصص پر گفتگو کرنا ہے. یہ قرآن مجید کا 28واں سورہ ہے، 28 چیپٹر آف دا ہولی بک. سورہ قصص مکی سورہ ہے. چند آیتوں کے بارے میں یہ احتمال دیا گیا کہ غالباً وہ مدنی ہے، مگر بائی اینڈ لارج اوورآل یہ سورہ مکی سورہ ہے. اور مکی سورہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغمبر اکرم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوا. ہم نے یہ بات کئی مجلسوں کے اندر بیان کی ہے، مگر اس موقع پر بھی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو تکرار کیا جائے کہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگر کسی سورے کو کہا جائے کہ یہ مکی ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ وہ مکے میں نازل ہوا، اور اگر کسی سورے کو مدنی کہا جائے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ وہ مدینے میں نازل ہوا، which is wrong. مکی اور مدنی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سورہ لازمی طور پر مکے میں نازل ہوا یا مدینے میں نازل ہوا. معیار ہے ہجرت. اگر کوئی چیز پیغمبر اکرم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو وہ مکی ہے، چاہے وہ مکے میں نازل ہو چاہے مکے سے باہر نازل ہو. اور اگر پیغمبر اکرم پر کوئی آیت ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو پھر وہ مدنی ہے، چاہے وہ مدینے میں نازل ہو چاہے مدینے کے باہر نازل ہو. جیسے کہ پیغمبر اکرم نے ہجرت سے پہلے بھی اپنی ساری زندگی مکے میں نہیں گزاری. یعنی پیغمبر اکرم کی زندگی کو اگر آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو 40 سال اعلان رسالت سے پہلے کے، پھر اس کے بعد 13 سال جو اعلان رسالت کے بعد کے. تو ان 13 سالوں کو بھی اگر آپ دیکھیں جو پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت کے بعد ہجرت سے پہلے گزارے ہیں، تو اس میں پیغمبر اکرم مکے ہی میں نہیں رہے. پیغمبر اکرم کے سفر میں طائف کا سفر بہت مشہور ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی آیت طائف میں نازل ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک تیسری کیٹیگری بنائیں گے اور کہیں گے کہ کچھ مکی ہوتا ہے، کچھ مدنی ہوتا ہے، کچھ طائفی ہوتا ہے. نہیں، وہ سب کا سب مکی ہے. اور اسی طریقے سے ہجرت کے بعد جب پیغمبر اکرم مدینہ منورہ آ گئے تو پیغمبر اکرم نے 10 سال مدنی زندگی کے سارے مدینے میں نہیں گزارے. پیغمبر اکرم مدینے میں بھی رہے، پیغمبر اکرم خیبر بھی گئے، پیغمبر اکرم احد کے میدان میں بھی گئے، پیغمبر اکرم بدر میں بھی گئے. یہ سب مدینے سے باہر ہے. آپ میں سے وہ احباب کہ جنہوں نے زیارتیں کی ہیں، عمرے پر گئے ہیں یا حج پر گئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پرانا مدینہ تو بہت چھوٹا تھا. وہ تو اتنا چھوٹا تھا کہ جتنا آج کل ایکسٹینشن کے بعد مسجد نبوی کا ایریا ہے، تھوڑا اس سے زیادہ یہ پرانا مدینہ ہوا کرتا تھا. تو پیغمبر اکرم کی کل زندگی اعلان رسالت کے بعد مدینہ منورہ شہر کے اندر محصور نہیں تھی، بلکہ پیغمبر اکرم فتح مکہ کے موقع پر تو 8 ہجری میں مکہ تک تشریف لائے. اور پیغمبر اکرم نے اس کے بعد جو ایک اور غزوے میں شرکت کی تھی جس کا نام ہے غزوہ حنین، وہ بھی مکے سے قریب تھا. تو یہ پیغمبر اکرم پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس زمانے میں، بلکہ اب اور لے لیجیے صلح حدیبیہ. یہ صلح حدیبیہ ظاہر ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر ہوئی ہے، یہ مکہ سے قریب ہے اور ہجرت کے بعد ہے. تو اگر سورہ فتح کی آیتیں ان فتحنا لک فتحا مبینا کہ حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، تو یہ ظاہر ہے کہ اس بنیاد پر کہ پیغمبر اکرم اس موقع پر مدینے میں نہیں ہیں تو ہم کو کوئی تیسری کیٹیگری نہیں بنانی کہ حدیبیہ والی آیت ہے. نہ، معیار اس کے اندر بڑا سمپل اور صاف ہے. مائگریشن بیفور اینڈ آفٹر. ہجرت سے جو پہلے نازل ہوا وہ مکی ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی ہے. لہٰذا یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سورہ قصص یہ مکی سورہ ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے پیغمبر اکرم پر نازل ہوا.
کل آیتیں اس کی کتنی ہیں؟ 88 اس اعتبار سے یہ بہت طولانی سورہ بھی نہیں ہے مگر بہت مختصر سورہ بھی نہیں ہے۔ اس سورے کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے آغاز میں آپ کو حروف مقطعات ملیں گے، تا، سین اور میم، اور بالکل اسی انداز کے حروف مقطعات اس کے جو پریسیڈنٹ، جو پہلے پریسیڈنگ سورے ہیں ان دو کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ یعنی یہ 28واں سورہ ہے، اس سے پہلے 27واں سورہ ہے سورہ نمل، وہاں پر بھی آپ کو تا سین ملے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو 26واں سورہ سورہ شورا، وہاں پر بھی آپ کو تا سین میم ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ 3 لائن سے سورے آ رہے ہیں کہ جن کے آغاز میں کم سے کم تا سین تو موجود ہے، پھر اس کے بعد درمیان میں سورہ نمل ہے تو اس میں تا سین ہے فقط، اور اس سے پہلے سورہ شورا ہے تو اس کے اندر تا سین میم، اور یہ والا سورہ اس کے اندر بھی تا سین اور میم، اور اس کی وجہ سے ان تینوں کو ملا کر مشترکہ طور پر ان کا ایک ٹائٹل ہے، اور وہ ہے تواسین، یعنی تاسین والے سورے۔ اچھا، اب یہ اتفاق آپ کہہ لیجئے یا جو بھی آپ اس کو کہیے، لیکن بہرحال جتنے بھی سورے ایسے ہیں کہ جو تا سے شروع ہو رہے ہیں، مثلا یہ تواسین کو بھی آپ لے لیجئے اور اس میں سورہ طٰہٰ کو بھی ایڈ کر لیجئے، تو جہاں پر بھی آپ کو آغاز میں تو ہی ملے گا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا۔ سو از دا کیس وتھ سورہ قصص آلسو، کہ سورہ قصص کے اندر بھی آپ کو جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ان لینتھ ملے گا، اور وہ بھی بالکل آغاز کا، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بالکل آغاز ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو کچھ فیزز ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی شروع ہوتی ہے ایجپٹ کے اندر، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام پیدائش سے پہلے جو بنی اسرائیل کے معاملات تھے، پھر پیدائش کے بعد جو ان کی والدہ کے ساتھ سارا کچھ سلسلہ ہوا، پھر کس طریقے سے وہ فرعون کے محل میں پہنچے، اور پھر اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام مائیگریٹ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس علاقے کو جو مصر کا علاقہ ہے، اور وہاں سے وہ پہنچتے ہیں مدین۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بالکل ایک نیا فیز ہے۔ پھر مدین کے اندر وہ کچھ عرصہ گزارتے ہیں، تقریباً 10 سال ہے، اور وہاں سے پھر وہ واپس آتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ مصر میں، اور وہاں پر آ کر درمیان میں ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر پہنچتے ہیں تو فرعون کو چیلنج کرتے ہیں۔ چیلنج کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بالآخر جب فرعون کے ساتھ وہ سارا ڈائلاگ کنکلوڈ ہوتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلتے ہیں تو ریڈ سی کو عبور کرتے ہیں، کراس کرتے ہیں، اور عبور کرنے کے بعد پھر واپس یہ سینائے پیننسولا، یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ لوکیشن کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ لوکیشن ہے ایجپٹ ٹورڈز ویسٹ، پھر اس کے بعد درمیان میں ریڈ سی، اس کو کراس کریں، اور کراس کرنے کے بعد سینائے پیننسولا یعنی وادی سینا جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر اس کو اگر آپ کراس کریں تو نیچے کی طرف آ جائیں تو مدین کا علاقہ، اور اوپر کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو وہ سارے علاقہ وہ ہے کہ جس کو آپ کنعان کہیں گے، فلسطین کہیں گے۔ یہ بیک گراؤنڈ آپ ذہن میں رکھیے گا برادران عزیز کہ یہاں پر جو علاقہ ہے مصر کا، اس کے اندر ایک ایکسکلوسیولی ایک بستی بسائی گئی تھی بنی اسرائیل کی، اور یہ ہوا تھا اس زمانے میں جب جناب یوسف علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے عزیز مصر کا منصب حاصل کر لیا تھا۔ یعنی اگر آپ اور پیچھے چلے جائیں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزندان، ایک جناب اسحاق علیہ السلام اور دوسرے جناب اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ جناب اسماعیل علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی شاخ میں نیچے جا کر پھر بہت بعد میں حضرت ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تشریف لائے۔ تو درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ فترت کا زمانہ ہے مکے والوں کی نسبت سے، یعنی ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا پیریڈ اگر آپ غور کریں تو اس کے بعد تو انبیاء درمیان میں موجود نہیں ہیں، تو اس کو تو فترت کہیں گے ہی، مگر اس علاقے والوں کے لیے اگر آپ غور فرمائیے تو ایک بہت لمبا پیریڈ ہو گیا تھا کہ جس میں باقاعدہ کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اوصیاء تھے کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا کوئی نہ کوئی سلسلہ چل رہا تھا، لیکن باقاعدہ پروردگار عالم کی طرف سے، دوسرے لفظوں میں میں کہوں کہ سرٹیفائیڈ کوئی نمائندہ کہ جس کو آپ نبی کہہ سکیں، رسول کہہ سکیں، وہ ادھر نہیں آیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً آج سے 4000 سال پرانا زمانہ ہے، تو اس کے بعد ایک ٹھیک ٹھاک گیپ آ چکا تھا۔ یعنی اب اگر آپ پیغمبر اکرم کے زمانے کو جوڑنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہم لوگ تقریباً 1400 سال سے اوپر ہو چکا ہے، تو یہ 1400 سال اور پھر اوپر پیچھے چلے جائیے آج کی نسبت سے 4000 سال، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ایک بیٹا اسماعیل، دوسرا بیٹا اسحاق، تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ختمی مرتبت ہے، اور دوسری طرف اسحاق علیہ السلام تو امیجیٹلی جو ان کے بیٹے ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، ان کا نام ہے یعقوب،
اور یعقوب علیہ السلام ہی کا نام ہے اسرائیل. لفظ اسرائیل اٹسیلف برا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے، ورنہ جناب یعقوب علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے اسرائیل. اور بنی اسرائیل کا مطلب ہی یہ ہوگا کہ اسرائیل کی اولاد. بنی آدم یعنی آدم کی اولاد، بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام، اور وہ پوری داستان جو 12ویں سورے میں آئی ہے، سورہ یوسف، کہ جس کو بچے بھی اور جوان بھی اور سبھی دیکھ چکے ہیں اس مووی کی صورت میں، جو واقعاً اس پورے واقعے کو بہت عمدگی کے ساتھ ڈپکٹ کرتی ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام اس پورے پروسیس کے بعد کہ جو ان کے ساتھ ہوا، بھائیوں نے بے وفائی کی، غداری کی، ان کے ساتھ خیانت کی، اور پھر جناب یوسف علیہ السلام ان مراحل سے ہوتے ہوئے جب تشریف لائے ہیں مصر میں، تو مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے کیا بن گئے کہ عزیز مصر، یعنی اس کی ایک بہت بڑی پوسٹ ہے. اور اس پوسٹ کو جب انہوں نے حاصل کر لیا اور وہ مصر والوں کے محسن بن گئے، یعنی مصر والے تو ان کے ممنون احسان تھے، ممنون کرم تھے کہ انہوں نے اتنا بڑا فیور کیا کہ قحط جب آیا تو ان کی اسٹریٹجی کی وجہ سے وہ سارا اسٹاک موجود تھا کہ جس کے بعد مصر والوں کو اس فیمن کے موقع پر کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوا. انفیکٹ دوسرے علاقے کے جو لوگ آ رہے تھے وہ تو ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. اور اسی میں پھر جب ان کے بھائیوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان کے اوپر یہ عقدہ کھلا کہ جس بھائی کو حسد کی وجہ سے ہم نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا وہ تو اب عزیز مصر بن چکا ہے، تو یہ جناب یوسف علیہ السلام نے بالآخر ان سب کو، یعقوب علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو، ان سب کو بلا لیا. کہاں پر؟ اسی مصر کے اندر. اور جب یہ مصر کے اندر آ گئے، یعنی اب آپ واپس ذہن میں رکھیے کہ یہ جب مصر میں آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کنعان کا مطلب فلسطین، فلسطین یعنی وہی جو آج اسرائیل فلسطین جو پورا ایریا ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ وہاں سے وہ لوگ آئے ہیں اور ایجپٹ کے اندر آ کر آباد ہو گئے. یہاں پر ان کی ایک ایکسکلوسیو بستی بسائی گئی تھی جہاں پر انہی کو رکھا گیا تھا، اور اس زمانے میں بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا گیا تھا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام ان کے محسنوں میں سے تھے وہاں کے مقامی رہنے والوں کی نظر میں. پھر اس کے بعد زمانہ آگے بڑھتا ہے اور تبدیل ہوتا ہے، اور جب تبدیلی آتی ہے تو اس حد تک تبدیلی آتی ہے کہ سارا معاملہ 180 ڈگری کے اوپر ٹرن ہو گیا، اور وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ انہی کو رقیب سمجھنے لگے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یعقوب علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو اس وقت یہ 70-80 افراد تھے، لیس دین 100، یعنی 100 سے کم 70-80 افراد تھے کہ جن کو بنی اسرائیل کے طور پر یہاں پر آباد کیا گیا تھا. اور جب جناب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر چلے ہیں تو اس وقت یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں، یعنی ان کی آبادی بھی بہت بڑھ گئی تھی، اور یہ جو یہاں کے مقامی افراد تھے ان کے لیے ان کی نظر میں ایک تھریٹ بن چکے تھے. تو پھر اس کے بعد اس زمانے میں کہ جب یہ کلیش بھی بہت زیادہ ہو گیا، ایتھنک ڈویژن بھی بہت زیادہ ہو گئی، زبان کا مسئلہ ہے، یہ ولاں کا ہے، یہ باہر کا ہے، یہ مقامی ہے، یہ بڑے پرابلمز ہو گئے، اور اسی کا ذکر ابھی آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے کیا بھی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ ہوا یہ معاملہ کہ جب یہ سارے کے سارے افراد یہاں پر آ گئے تو پھر ان کو جب تھریٹ مان لیا گیا تو ان کو دیوار سے لگایا گیا، ان کو کرش کیا گیا، ان کا پرسیکیوشن ہوا، ان کو مظالم کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ ہوتا ہے، بہت ساری اقوام پھر اپنے محسنوں کو بھول بھی جاتی ہے. تو یوسف علیہ السلام انہوں نے کیا کیا تھا وہ پرانی بات ہو گئی، بھول جاؤ. تو اب اس وقت پرابلم آف دا ڈے کیا ہے؟ پرابلم آف دا ڈے یہ ہے کہ بنی اسرائیل ہے، ان کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے، لہٰذا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، ان کو کمزور کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے لیے تھریٹ نہ بن سکے. اب ایسے میں ایک چیز کا ایڈیشن ہو گیا، اور وہ ایڈیشن یہ تھا کہ فرعون نے خواب دیکھ لیا یا فرعون کو کسی کاہن نے بتا دیا، اور اس نے یہ مان لیا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں انہی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. اس کی ایک اور اوپینین بھی ہے، اگر آپ کتابوں کے اندر جائیں، یہ تو ایک پاپولر ورژن ہے کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس کو ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، امکان تو ہے، لیکن اگر آپ قرآن کے اندر تلاش کریں تو آپ کو یہ خواب کا تذکرہ نہیں ملے گا، کاہن کی خبر کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ملے گا. انٹرسٹنگلی محققین بتاتے ہیں کہ توریت کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود نہیں. یعنی توریت سے میری مراد کیا ہے؟ اس وقت اگر آپ جو بائبل سوسائٹی کی چھپی ہوئی اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے اس کو دیکھیں تو اس کی سٹارٹنگ کی جو 5 بکس ہیں، 5 چیپٹرز ہیں، ان کو تورات کہا جاتا ہے. یعنی خود اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ جو الہامی کتابیں ہیں تو ایک تو قرآن مجید ہے کہ جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، توریت کو ہم مانتے ہیں، جی ہاں مانتے ہیں، انجیل کو ہم مانتے ہیں، جی ہاں مانتے ہیں، جو اس وقت اویلیبل ہے اس کو مانتے ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں کہ یہ ٹیمپرڈ ہے، آلٹرڈ ہے، اس کے اندر تحریف ہوئی ہے. لیکن بہرحال ایک توریت وہ تھی کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ایک انجیل وہ تھی بائبل کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. جو اس وقت اویلیبل ایگزسٹنگ جو ریفرنس ہے
کیا اس کو اسی طریقے سے مانا جائے گا؟ آف کورس نہیں مانا جائے گا، لیکن بہرحال اسی کے اندر کہیں پر توریت اور بائبل بھی موجود ہے، یعنی ساری کی ساری نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ تو جو اویلیبل اس وقت ریفرنس ہے اس میں اگر آپ دیکھیں اللہم علی محمد وعلی محمد، تو جو اویلیبل ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نہ اس خواب کا تذکرہ آپ کو ملے گا اور نہ ہی اس کاہن کی خبر کا آپ کو تذکرہ ملے گا۔ تو یہ ان کی کتابوں میں کہاں آپ کو ملے گی؟ وہ تالمود میں ملے گی۔ یعنی اگر آپ جیوز کے کانٹیکس میں دیکھیں تو جس طرح سے توریت ہے تو اس کے بعد پھر ان کے لیے دوسرا بڑا ریفرنس بن جاتا ہے تالمود، اور تالمود کے اندر ان کی فقہی ڈیٹیلز اور دوسری بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو اس کے اندر اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس معصومین کی روایات کی روشنی میں بھی مفسرین نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ مجمع البیان کے اندر علامہ طبرسی وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ میں بات کو بہت اکیڈمک نہیں بنانا چاہتا، لیکن خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک تو اس پوری نسل کو اپنے لیے تھریٹ سمجھا گیا جس کو کہا جاتا تھا بنی اسرائیل، ان کی تعداد بہت بڑھ گئی، یہ ہمیں تھرو کر دیں گے، یہ ہمیں ٹاپل کر دیں گے۔ ایک نمبر دو، ایک خبر ایسی مل گئی کہ جس کے نتیجے میں اسے یہ تھریٹ محسوس ہوئی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا۔ تیسری بات کہ خود بنی اسرائیل کے اندر یہ خبر چلی آ رہی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو تمہاری مشکلات کا حل پیش کرے گا۔ تو یہ تین چار چیزیں جو ہیں وہ ساتھ جمع ہو گئیں، جس کے بعد پھر اس نے ان مظالم کو شروع کیا کہ جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے کہ ان کے لڑکوں کو وہ ذبح کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ تو بٹ نیچرل، یہ ذبح کرنا کس لیے؟ تو جینوسائیڈ ہے کہ جو پاپولیشن ہے اس کے اندر بالکل بیلنس آؤٹ ہو جائے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ ایک عرصے تک ایک قوم ہے کہ جس کے لڑکوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور لڑکیوں کو حق حیات دیا جا رہا ہے، وہ بھی ہیوملیشن کے لیے، آف کورس، کہ ان کو اپنے لیے خدمت کے طور پر رکھا جائے، اپنے سرونٹ کے طور پر کنیز بنا لیا جائے، کاموں کے لیے رکھا جائے، میڈ کا کام کریں گے، یہ سب۔ تو پاپولیشن کا جو بیلنس ہے وہ تو بالکل آؤٹ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ان مظالم کو بھی سہا فار ویری لانگ۔ اور پھر اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام کا نہ فقط یہ کہ پیدا ہونا بلکہ بچ جانا۔ اب آپ ذرا سا آئیے اور ترتیب کے ساتھ، یہ تو ایک بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا، اب آئیے تھوڑا ترتیب کے ساتھ چلیے اور ذرا سا دیکھیے کہ ان آیتوں کے اندر پروردگار عالم کیا بیان کر رہا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ بسم اللہ کے فوراً بعد اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، تا سین میم، یہ ہو گئے حروف مقطعات۔ تو حروف مقطعات کیا ہیں؟ پروردگار عالم کی طرف سے نازل کردہ اس کتاب کے اندر متشابہات بھی ہیں، محکمات بھی ہیں۔ حروف مقطعات کو عام طور پر متشابہات مانا کیا کہ رمز ہے، ایک راز ہے پروردگار عالم کا اپنے حبیب کے ساتھ، مخاطب جانے اور مخاطب جانے، متکلم جانے اور سامع جانے، خدا جانے، محمد جانے یا وارث قرآن آل محمد جانے، یہ تو ایک پہلو ہے۔ مگر وہ تفصیلات اپنے مقام پر کچھ ہمارے لیے بھی اس کے اندر ہے۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، 11ویں امام کا ایک فرمان ہے کہ جس کو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں جہاں پر بھی انہوں نے، غالباً جو میرا حافظہ کام کر رہا ہے، جہاں پر بھی حروف مقطعات آئے تو انہوں نے اس حدیث کو ضرور بضرور بیان کیا۔ اور وہ کیا کہ دیکھیے، نمبر ایک تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ اس طریقے سے ایبریویشنز کا ہونا یا شارٹ فارمز کا ہونا یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ آپ کی اور میری زبان میں اور گفتگو کے اندر بھی کئی مرتبہ ہم اس طرح کے ایبریویشنز کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے کہا معاملہ کیسا ہے، آپ نے کہا اوکے، تو ڈیفینیٹلی اس اوکے کا کوئی مطلب ہے، وہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور میں بھی سمجھ رہا ہوں۔ جو اس چیز سے واقف نہیں ہے وہ اس کو انٹرپریٹ نہیں کر پائے گا کہ یہ کیا پہلی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اوکے دیٹ مینز آل کریکٹ، سب ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ حروف مقطعات ہم لوگ بھی استعمال کر رہے تھے۔ مقطع کا مطلب ہوتا ہے جس کو الگ الگ کر دیا گیا ہو، قطع۔ قطع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جدا کر دینا۔ جیسے مثال کے طور پر الف لام میم، اب اگر آپ اس کو ملا دیں تو یہ بنے گا علم، لیکن اس طرح سے اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ تو جب ملا کر نہیں پڑھا جاتا تو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں مقطع، قطع کر دینا، کہ الف الگ پڑھا جائے گا، لام الگ پڑھا جائے گا، میم الگ پڑھا جائے گا۔ تا سین میم، اس کو ہم تسم نہیں پڑھ رہے، اس کو ہم تسم بھی نہیں پڑھ رہے، اس کو ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ تا سین میم، یا سین، ہاں میم عین سین قاف، چونکہ اس طرح سے پڑھتے ہیں لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے مقطعات، یعنی وہ حروف کے جن کو ملا کر نہیں پڑھا جائے گا، الگ الگ پڑھا جائے گا۔ اب اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ مقصد 11ویں امام نے یوں بیان کیا، وہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ پروردگار عالم نے بعض سوروں کے آغاز میں ان حروف کو رکھ کر عرب کو متوجہ کیا کہ دیکھو وہی حروف ہیں کہ جن کو تم روزانہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہو. یعنی قرآن کے اعجاز کا ایک پہلو پروردگار عالم کی طرف سے چیلنج ہے نا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا نازل کردہ نہیں ہے اور کسی بندے نے فیبریکیٹڈ اپنی طرف سے ایک چیز ہے جس کو گڑھ لیا ہے، تو پھر زبان تو وہی زبان ہے جو تم استعمال کرتے ہو. تو ذرا غور کرو کہ حروف کون سے ہیں کہ جن کو استعمال کیا گیا ہے. وہی الف لام میم، وہی ہاں میم الف لام را، وہی تا سین میم، حروف وہی ہیں. تم یہ کہتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے بنا کر لے آیا ہے، تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم بھی ایک کام کرو، انہی حروف کو جوڑ کر لفظ بناؤ، لفظوں کو جوڑ کر جملے بناؤ، جملوں کو جوڑ کر مضمون بناؤ. پوری کتاب کا جواب نہ لا سکو تو انہی حروف کو جوڑ کر ایک سورے کا جواب لے آؤ تو ہم دعوی رسالت سے دستبردار ہو جائیں گے. جواب نہ لا سکو تو تم اپنی ڈھٹائی سے دستبردار ہو جاؤ. یہ وہ بنیادی ایک نقطہ ہے کہ جس کو 11ویں امام نے بیان فرمایا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں with very few exceptions آپ کو عام طور پر یہ ملے گا کہ حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن کی عظمت کا کوئی پہلو ہے کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے. فار ایگزامپل سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حروف مقطعات آئے اور فوراً کہا گیا یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں. یاسین والقرآن الحکیم، اے سین یعنی اے سید اے سردار، حکمت والے قرآن کی قسم آپ رسولوں میں سے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی حروف مقطعات آ رہے ہیں تقریباً ان کے فوراً بعد قرآن کی عظمت کا کوئی اینگل، کوئی اسپیکٹ، کوئی رخ ہے کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے. سورہ ابراہیم 14واں سورہ، الف لام را کتاب انزلناہ الیک. الف لام را یہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے اور روشنی کی طرف لے آئیں. تو آپ دیکھیں گے کہ 99% کیسز کے اندر with very few exceptions آپ کو حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن مجید کی عظمت کا تذکرہ ملے گا. So is the case here also. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. یعنی مائک کی بات نہیں کر رہا ہوں، سورہ کی بات کر رہا ہوں. سورہ قصص کے اندر بھی یہی ہے کہ تا سین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. یعنی قرآن مجید کو پروردگار عالم نے کہا آیات الکتاب المبین، کتاب مبین ہے، روشن کتاب ہے. اس کے لیے اگر آپ کے ذہن میں ہو، کل ایک لفظ استعمال کیا تھا سورہ بقرہ میں جو آیات صوم یا روزے کی آیات میں استعمال ہوا تھا، فرقان، کہ جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. درست ہے کہ قرآن کو سپورٹ کرنے کے لیے پیغمبر اکرم کی سنت ہے، معصومین کی احادیث ہے، مگر خود قرآن مجید کیا اس کی اعجاز کی شان، اس کے میریکولس اسپیکٹ کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ نہ. قیامت تک کے لیے پیغمبر اکرم کی رسالت کا سب سے بڑا ثبوت اور برہان اگر کوئی ہے تو وہ یہی کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن مجید. تلک آیات الکتاب المبین، یعنی یہ جو آیات آ رہی ہیں یہ کتاب مبین کی آیات، روشن کتاب کی آیات ہیں. اور بس شروع ہو گئی گفتگو جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. نتلو علیک، اے حبیب ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، موسیٰ اور فرعون کی جو بات ہے اس میں سے کچھ خبریں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. واقعہ تو بہت طولانی ہے، اس کی کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. بالحق، اور حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. یعنی ہم جب بیان کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم سے زیادہ حق کون بیان کر سکتا ہے. جیسے کہ جو اہل کتاب بیان کر رہے ہیں اس کے اندر ملاوٹ بھی ہے، اس کے اندر ٹیمپرنگ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ بالکل حق ہے اور اس سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، واقعاً برادران عزیز اس کو اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو آپ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کھول لیجئے، انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو مل جائے گا. اس کو آپ کھولیے اور دیکھیے، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹارٹ ہی کہ 1-2 چیپٹرز کو دیکھیے گا تو آپ کے سامنے جو چیزیں آئیں گی وہ بہت حیران کن ہوں گی. آپ واقعاً پریشان ہو جائیں گے کہ کیا واقعاً یہ وہ چیز ہے کہ جو خدا نے نازل کی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ آمیزش اور ملاوٹ آپ کو ملے گی. اس کے اندر جناب یعقوب علیہ السلام معاذ اللہ سے کشتی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یعنی بہت ہی مذاق خیز نبی خدا کی بات ہو رہی ہے، یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کو کشتی مل جائے گی کہ وہ اللہ سے کشتی کر رہے ہیں. اس کے اندر جناب لوط علیہ السلام کے حوالے سے وہ تہمتیں ہیں کہ جو میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا.
جناب لوط علیہ السلام کا کردار جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، یعنی اس کو یہاں پر ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. یقین جانیے کہ وہ اتنا گھناؤنا کردار ہے کہ جس کو پیش کیا گیا. کہاں لوط علیہ السلام، وہ نبی خدا، اور ان کا جو کریکٹر وہاں پر بیان کیا گیا. تو آپ کو اس طرح کے بہت سارے ڈفرینسز ہیں کہ جو وہاں پر اور یہاں پر دکھائی دیں گے. تو یہاں پروردگار عالم نے اس پر اصرار کیا ہے بالحق. ہم جو اے حبیب آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہے، اس میں سے کچھ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور یہ بالکل حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. فائدہ کیا ہے اس کا؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ہم ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو صاحبان ایمان ہیں. اب واپس آپ لے کر آئیے ذہن میں مکہ، ہجرت سے پہلے کا ماحول، پرسیکیوشن مسلمانوں کو، بلال کے ساتھ کیا ہوا، صہیب رومی کے ساتھ کیا ہوا، دوسروں کے ساتھ کیا ہوا، جناب خدیجہ کی کیا زحمتیں، مشکلات، پریشانیاں، خاتون جنت کیا فیس کر رہی تھی، پیغمبر اکرم کی اذیتوں سے گزر رہے تھے. تو وہ افراد جو اس وقت ایمان لا رہے تھے ان میں سے تو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہیں جو بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھے، اور وہ جب اس بیک گراؤنڈ سے آ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ جو مکہ کے سردار ہیں وہ ان کو مسلسل مظالم کا شکار کر رہے تھے، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. تو اس میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھو ایسا ایک واقعہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر کیا مظالم آئے اور پھر ہم نے کس طرح سے موسیٰ کے ذریعے سے ان کی مدد کی. تو جس طرح سے ان کی مدد موسیٰ کے ذریعے سے ہوئی، تمہاری مدد مصطفیٰ کے ذریعے سے ہو رہی ہے. تو یہ پروردگار عالم نے ایک حوصلہ بھی دیا. لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، یہ ان لوگوں کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں، آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے کہ جو ایمان رکھتی ہے. اس لیے کہ منتفعون، تفسیر کے اندر یہ لفظ آیا کہ وہ اس سے نفع اٹھائیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. ان کے سامنے جب یہ چیز بیان ہوگی تو ان کو اندازہ ہوگا. کہ دوسری جگہ جو پروردگار نے کہا کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہے جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں، کبھی کے دن بڑھے کبھی کی راتیں بڑھی. ظاہر ہے کہ موسم ایک جیسا نہیں ہوتا، حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی فیوریبل ہوتے ہیں کبھی اگینسٹ ہوتے ہیں. کبھی انسان ہے بہت مالدار ہے اور کبھی بالکل سڑک پر آ گیا، کبھی ایک انسان ہے بہت صحت مند ہے کبھی ایک دم بیمار ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے، یہ اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. سوشل جو ایشوز ہیں ان کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، پولیٹیکل جو ایشوز ہیں ان کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. کبھی حالات بہت اچھے ہوتے ہیں کبھی حالات بہت خراب ہوتے ہیں، مظالم ہوتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ مظالم ہمیشہ رہیں گے. ممکن ہے کہ ان کی مدت طولانی محسوس ہو، مگر ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. پریشانیاں آتی ہیں چلی بھی جاتی ہیں، دنیا کا طریقہ کار یہی ہے. مگر ایک انسان کا کامیابی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جو دستور خدا نے مجھے دیا ہے اگر میں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں، میں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوں تو ٹھیک ہے. یہ پریشانیاں ہیں تو یہ پریشانیاں گزر جائیں گی. یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے یہ ہم بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں فائدہ ہے، ان کے لیے اس میں نفع ہے. وہ اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، وہ اپنے فیوچر کو دیکھ سکتے ہیں. ان فرعون، اب وہ داستان کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون وہ زمین میں بڑا بن بیٹھا، وہ زمین کے اندر تکبر کر بیٹھا. اقتدار تھا، اقتدار کے بعد اس کے اندر تکبر آ گیا، ایروگنس. یہ علا فی الارض، علوف کا مطلب ہے بلند ہونا، اور فی الارض یہ فی کے ساتھ جب متعدی ہوا تو اس کے اندر تکبر کا معنی آیا کہ اس کے اندر گھمنڈ تھا، ایروگنس تھا. اب دیکھیے برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان جو یہ تزکیہ نفس کے لیے بہت مؤثر ہے. طبیعت بھی آمادہ ہوتی ہے، انسان واقعاً دل سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کرے. اس میں یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ جس سے ایک انسان کو اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے. ایک ہے عزت نفس. پروردگار کسی مومن کو ذلیل نہیں دیکھنا چاہتا، مگر عزت نفس ہونا اور بات ہے، متکبر اور غرور ہونا اور بات. ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق. ایک ہے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا اور ایک ہے اپنے آپ کو ہیملیشن کے لیے پیش کر دینا. یہ دو چیزیں بھی الگ الگ. بڑی فائن لائن ہوتی ہے کہ جس کو اگر عبور کر لیا جائے تو اس طرف کچھ اور ہے، اس طرف کچھ اور ہے. درمیان میں کوئی معاملہ ہے کہ جس میں اگر انسان اپنے آپ کو پلیس کرے تو اپنی سیلف اسٹیم کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے، اپنی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ہیملیشن سے بھی بچا سکتا. تو یہ دو درمیان کی چیزیں ہیں کہ جس میں ایک انسان ہمبل بھی ہو، سیلف اسٹیم بھی اس کی پروٹیکٹڈ رہے، وہ اس طرف ایکسیڈ کر کے ایروگنٹ نہ ہو جائے، اس طرف ایکسیڈ کر کے اپنے آپ کو ہیملیشن کے حوالے نہ کر دے. یہ درمیان کا معاملہ. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہا گیا پیر پٹک پٹک کے زمین پہ مت چلا کرو. یہ تمہارے گردن کے اندر سریا کیوں آ گیا ہے؟ یہ کچ کلائی کا مطلب کیا ہے؟ یہ ٹیڑھا ہو کر دیکھنا اور اس طریقے سے بات کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پروردگار عالم نے فرعون کا پہلا جرم یہاں پر یہ بیان کیا کہ ان فرعون علا فی الارض،
کہ فرعون زمین میں بڑا بن بیٹھا. اب آپ اس پورے سورے کو پڑھتے چلے جائیے. اس کا آغاز ہے فرعون سے، اختتام ہے قارون پر، اور وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال ہوا بغا. یہ قارون جو تھا وہ چھا جانے کی کوشش کرتا تھا، کسی طریقے سے بس ڈومیننٹ ہو جائے. تو یاد رکھیے گا برادران عزیز، مجھے بہت اچھا جملہ یاد آیا ایک صاحب علم کا، کہ انہوں نے کہا تھا کبھی کہ اگر کبریائی کی بات کریں نا، غرور کی بات کریں، وہ خدا کو زیبا ہے، وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کے لیے. یہ تو روایات میں بھی آیا کہ یہ تو صرف اور صرف پروردگار، کبریائی ردائے پروردگار ہے. اور اگر کوئی بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، متکبر بننے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ بڑا اسے چھوٹا کیے بغیر نہیں مانتا، اسے ذلیل کیے بغیر وہ نہیں مانتا. اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو آپ کو ملے گا بڑے کون تھے، یعنی جو بن بیٹھے تھے بڑے، وہ کون تھے؟ ایک آپ کو یہ فرعون ملے گا، دوسرا آپ کو ابرہا ملے گا، اور تیسرا آپ کو نمرود ملے گا. یہ کچھ کیریکٹرز ہیں نا. قارون کو بھی آپ شامل کر لیجئے. اب آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، موقع دیتا ہے. یہ پروردگار عالم کی طرف سے مہلت ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، مگر جب وہ لاسٹ کیس بن جاتا ہے اور اس کی مہلت ختم ہوتی ہے تو پروردگار گرفت میں لیتا ہے. اور جب خدا گرفت میں لیتا ہے تو پھر طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ یہ پروردگار عالم کا طریقہ کار ہے. علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ، میرے استاد، واقعاً میں نے ان سے بہت استفادہ کیا، ان کے بڑے احسانات ہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک مرتبہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اسی پر بات کرتے ہوئے کہ یہ پروردگار عالم کیا کرتا ہے ذرا دیکھو. ایک فرعون ہے، ایک نمرود ہے، اور تیسرا وہ ابرہا. ابرہا کیا کرنے آیا ہے؟ خدا کا گھر ڈھانے کے لیے آیا ہے. نمرود کیا کر رہا ہے؟ خدائی کا دعوے دار ہے. فرعون بہت بڑا بادشاہ ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. یہ جو ایروگنس ہے، تو پھر پروردگار عالم اس کو ذلیل کیسے کرتا ہے؟ کہ آپ ذرا غور کیجئے گا. ابرہا لایا ہے ہاتھی، اور پروردگار عالم نے اس کو نابود کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ یعنی یہ غور کرنے والی بات ہے کہ وہ لے کر آیا ہاتھی. ہاتھی ہے طاقت کی علامت. کئی ہاتھی لے کر آئے، ہاتھیوں کا لشکر. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ کیا ان کے مکر کو توڑ کے نہیں رکھ دیا جو وہ پلان کر کے آئے تھے؟ آل کرشڈ. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اس کے اوپر بھیجا پرندوں کو، جھنڈ کے جھنڈ آئے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پرندہ کتنا، اور پھر پرندے کی چونچ اور منکاروں کے اندر کنکر کتنے. پرندے کا سائز کیا ہے، اور اس کے جو چونچ کے اندر کنکر ہے، اس پیبل، اس کا کیا سائز ہے؟ نتھنگ. نیچے ہاتھی ہے اور اوپر پرندہ ہے. ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان کے اوپر وہ کنکر برسا رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، تو اللہ نے انہیں چبائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا. اب آپ ذرا غور کیجئے، وہ آیا ہے خدا کے گھر کو گرانے کے لیے، ہاتھی لے کر آیا ہے. خدا بھیجتا ہے کس کو؟ پرندے کو. کیا اسلحہ اس کے پاس ہے؟ کنکر، اور اس کو ذلیل کرتا ہے. ایک. نمبر دو، نمرود، خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام، ان کے مقابلے پر رب ہونے کا دعوے دار، اور پروردگار عالم نے کیا کیا کہ اس کی ناک میں مچھر گھس گیا. کمال نہیں؟ اس کی ناک میں مچھر گھس گیا. وہ اپنے آپ کو راحت پہنچانے کے لیے اتنا ذلیل ہو رہا ہے کہ جوتا اٹھاتا ہے اور اپنے سر پر مارتا ہے، تب جا کر اس کو کچھ سکون ملتا ہے. کمال ہے، یہ کمال ہے، واقعاً کمال ہے. وہ جو خدا ہونے کا دعوے دار ہے وہ مچھر سے ذلیل ہو رہا ہے. اور تیسرا یہ فرعون. اس فرعون کے کیس میں اگر آپ دیکھیں، سب سے بڑا بادشاہ، اور بڑا بادشاہ ہونے کے بعد وہ کر کے آ رہا ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. اور پروردگار عالم نے کیا کیا؟ وہ پانی جو حیات کی ضمانت ہے اسی میں اس کو غرق کر دیا. یعنی بڑے مزے سے جا رہا تھا، اور جہاں موجوں نے آپس میں گلے ملنے کا فیصلہ کیا تو اس معانقے کے نتیجے میں یہ فرعون غرق ہو گیا. کمال ہے. یعنی ابرہا مرے تو پرندے کے کنکر سے، نمرود مرے تو ایک مچھر سے، اور فرعون مرے تو ایک پانی کی لہر سے. یہ پروردگار کا سب سے بڑا بیان کردہ سبق ہے کہ بڑے بننے والوں کو خدا جب ذلیل کرتا ہے تو چھوٹوں کے ہاتھ سے ذلیل کرتا ہے. یہ پروردگار عالم کا ایک اصول ہے کہ جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، متکبر، پروردگار عالم اس کو ذلیل کرتا ہے، اور بظاہر ان کے ہاتھوں ذلیل کرتا ہے کہ جن کو کوئی بہت زیادہ ویلیو بھی نہیں دے رہا تھا. ظاہر ہے کہ برادران عزیز، کہاں اب دامن وقت میں گنجائش ہے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں. میری پوری خواہش اور کوشش بھی ہے کہ میں سورہ قصص پر ان مجالس میں اور ان دروس میں بات کو مکمل کروں، مگر ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک فیور چاہتا ہوں کہ
کہ اگر پاسبل ہو تو گھر پر جا کر ان آیتوں کو ذرا آگے بھی دیکھیے گا، تاکہ کل جب آپ تشریف لائیں تو آپ کے لیے فالو کرنا زیادہ آسان ہو۔ جو آپ میں سے صاحبان مطالعہ ہیں، جنہوں نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے، وہ تو یقیناً بہت آسانی کے ساتھ فالو کر پائیں گے، لیکن وہ احباب کہ جو ابھی تک اس کے مضامین سے زیادہ واقف نہیں ہیں، ان کے لیے میں گزارش کروں گا کہ ذرا اس کو فالو کیجیے گا۔ بس برادران عزیز، اب آئیے کل کی گفتگو سے میں بات کو جوڑوں۔ کل بھی پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کا خطبہ میں نے اس کو ریفر کیا تھا، جس کا نام ہے خطبہ شعبانیہ، کہ جس میں پیغمبر اکرم نے ماہ رمضان کا ذکر کیا تھا۔ اس خطبے کے راوی کون ہے؟ اس خطبے کے راوی کوئی اور نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عیون اخبار رضا میں 8ویں امام نے اس کو نقل کیا، مگر وہ بھی سلسلے کو لے گئے مولا تک، کہ مولا نے اس کو رپورٹ کیا کہ پیغمبر اکرم نے اس طرح سے ماہ رمضان کا تعارف کروایا۔ پیغمبر اکرم جب تعارف کروا رہے تھے تو درمیان میں امیر المومنین نے ایک سوال کیا، اللہ کے رسول اس مہینے میں سب سے بڑا کام کرنے کا کیا ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا، اے علی، اپنے آپ کو جو حرام سے محفوظ کر لے اس نے اس مہینے میں سب سے بڑا کام کیا۔ الفاظ میرے، مطلب پیغمبر اکرم کا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ایسے میں پیغمبر اکرم چیخ مار کر روئے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اور جب امیر المومنین نے دیکھا تو سوال کیا، ما یبکی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا سبب ہے کہ آپ گریہ فرما رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کس وجہ سے؟ تو پیغمبر اکرم کہتے ہیں، علی، ایسا ہی ایک ماہ رمضان ہوگا کہ جس کی شب تمام ہوگی اور سحر کے وقت تو سجدے کی حالت میں ہوگا اور شقی ترین شخص کی ضربت سے تیرا سر شگافتہ ہو جائے گا، تیرے سر سے بہتا ہوا خون تیری داڑھی تک آئے گا اور تیری داڑھی کو خضاب کرے گا۔ پیغمبر اکرم نے یہ جملہ کہا اور زیادہ گریہ کیا، اور سوال کرتے ہیں پیغمبر اکرم، کیف صبرک یا علی، اے علی تیرے صبر کا کیا عالم ہوگا؟ جب یہ ہوگا تو تیرے صبر کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو مصیبت ہے، ایک مشکل ہے۔ کیف صبرک یا علی، اے علی تیرے صبر کا کیا عالم ہوگا؟ امیر المومنین نے جواب دینے کے بجائے ایک سوال کیا، اور سوال کیا تھا، ذالک فی سلامت من دینی، اے اللہ کے رسول وہ تو میں آپ کو جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دیجئے جب یہ ہوگا یہ میرے دین اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوگا؟ پیغمبر اکرم کہتے ہیں بالکل، دین اور ایمان، کل ایمان کے ایمان کی سلامتی میں کیا شبہ، یقیناً تیرے دین اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ پیغمبر اکرم کیا سوال ہے؟ کیف صبرک یا علی، اے علی تیرے صبر کا کیا عالم ہوگا؟ تو مولا کہتے ہیں اذن لیس من مواقع الصبر، اے اللہ کے رسول جب دین کی سلامتی کے ساتھ یہ ہوگا تو پھر یہ صبر کا موقع نہیں ہوگا۔ اذن لیس من مواقع الصبر، یہ صبر کا موقع کہاں ہوا؟ یہ مصیبت تھوڑی ہے، یہ تو پھر شکر کا موقع ہوگا، اس کو تو پھر میں نعمت سمجھوں گا، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ پر اے اللہ کے رسول دین کی سلامتی کے ساتھ، اور یقین کیجئے کہ امیر المومنین نے اس موقع پر جو جملہ کہا ہے وہ شکر ہی کا جملہ، کہ جب ضربت لگی ہے تو علی کی زبان پر کیا جملہ آیا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کعبہ، کعبے کے رب کی قسم۔ علی اپنی پوری زندگی کو اسکین کرتے ہیں کہ جب میں کعبے میں اس دنیا میں آیا تھا اور آج جب کوفے میں ضربت لگ رہی ہے جس کے نتیجے میں میری شہادت واقع ہونی ہے، اس پورے پیریڈ میں جو کچھ کیا اس کے لیے کیا، تو پھر کامیابی کا جب حوالہ آئے گا تو رب کعبہ کے ذریعے سے آئے گا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب دیکھیے برادران عزیز، سجدے میں علی نے ضربت کھائی اور سجدے میں حسین نے اپنا سر خدا کی راہ میں دے دیا۔ علامہ سید علی نقی صاحب کا جملہ اور بات مکمل۔ علامہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ باپ کی میراث تھی جو بیٹے تک آئی تھی۔ سجدے میں زخمی ہونا کہ یہ باپ کی میراث تھی، علی کی میراث تھی جو حسین تک آئی تھی، مگر ایک فرق کے ساتھ کہ علی نے جب سجدے میں سر رکھا تو علی کو سجدے سے سر اٹھانے کا موقع ملا، حسین نے تو بس سجدے میں سر رکھ دیا، پھر حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ وہ ظالم کا خنجر چلا ہے اور پھر سر حسین جدا ہو کر نوکے نیزہ پر بلند ہوا۔
جب فرات کا پانی اچھلنے لگا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آندھیاں چلنے لگی اور صدا گونجتی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ اس وقت پھپھی آ کر اپنے بیمار بھتیجے کو بیدار کرتی، بیٹا ذرا سنو یہ آوازیں کیسی ہیں۔ بیمار امام کمر کو تھامے ہوئے جب خیمے کے پردے کو وہ لٹتا ہے تو کنوں کے نیزہ پر بابا کا سر نظر آتا، اور سید سجاد کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس خلیل توسل کو قبول فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ مبارک رمضان کی نعمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن مجید سے استفادے کی توفیق عطا فرما، آل محمد کی احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔